نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم نہ یلد اس نے جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، ولم اور نہیں یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفوا برابر کا، احد کوئی ایک بھی۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ الصمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک اور نام بھی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر بھی کئی نام رکھے ہوئے تھے، سورۃ التفرید وغیرہ، تقریباً 20 نام ملتے ہیں، لیکن یہ سورت مشہور سورۃ الاخلاص ہی سے ہے۔ 2 سورتیں اخلاص کے نام سے مشہور ہیں۔ پچھلی کون سی سورت تھی جسے سورۃ الاخلاص کہا گیا؟ سورۃ الکافرون، اور یہ سورۃ الاخلاص نمبر 2 ہے۔ سورۃ الاخلاص الاولی، پہلی سورۃ الاخلاص یعنی سورۃ الکافرین میں توحید عملی کا ذکر تھا، یعنی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، نہ ہی کسی کو اس کی عبادت میں شریک کریں گے۔ اور یہاں پر سورۃ الاخلاص میں علمی یا معرفت کے اعتبار سے توحید کا ذکر ہے، توحید المعرفہ یعنی توحید کی پہچان، توحید المعرفت والاثبات للہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان، اس کا تعارف اور اس کی صفات کے بارے میں جاننا، علم کے اعتبار سے بھی اور اعتقاد یا عقیدے کے اعتبار سے بھی، علماً و اعتقاداً، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے، اکیلا ہے، احد ہے، الصمد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ توحید المعرفہ ہے، یعنی معرفت الرب، معرفت اللہ۔ اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کا کوئی ولد ہے، لا ولد لہ ولا والد لہ، لا ند لہ، لا شریک لہ، لا شبیہ لہ، لا نظیر لہ، لا وزیر لہ، لا صاحبۃ لہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ یہ سورت توحید کی ساری اقسام کو اکٹھا کرتی ہے، جمع کرتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق انہا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس کی تلقین کی گئی ہے، یعنی سورۃ الاخلاص اور سورۃ معوذتین جو ہیں ان کو ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ پھر سوتے وقت بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس پر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ پھر فجر، مغرب کی سنتوں میں، وتر کی آخری رکعت میں بھی اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے۔ صبح شام کی دعاؤں میں اس سورت کو 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں 10 بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک صحابی اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، دوسری صورتوں کے ساتھ ملا کر۔ اس میں 4 آیات ہیں اور 15 کلمات ہیں۔ پچھلی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کا مشن ناکام ہوا۔ ابو لہب کا دین کیا تھا؟ شرک کا دین تھا۔ اس کی ناکامی کا ذکر آیا کہ وہ ختم ہو گیا، اور یہاں پر اس کے بعد جو اصل پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آج کے بعد تمام انسانیت کے لیے جو اصل دین ہے وہ توحید کا دین ہے، اور دین اسلام کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ توحید کا دین ہے۔ اس میں ایک اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے،
تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم توحید کے سبب کو دوبارہ یاد کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس صورت کو واقعی دل و جان سے پڑھتے ہیں؟ کبھی بھی اگر وسوسے آنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں، یا دل میں کوئی شک آنے لگے، تو اس موقع پر بھی اس صورت کا ورد کرنا چاہیے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ابی بن کعب سے کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا انصب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے کہ آپ کا رب کس قبیلے یا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، جس پر آپ ایمان لانے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب نامہ تو بتائیے، اس کا تعارف تو کرائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کون ہے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ بار بار سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اسی طرح جو شخص ریاکاری یا شرک خفی میں بھی مبتلا ہو اور وہ اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہو، اس کو بھی اس سورت کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار ایک وظیفے کے طور پر نہیں بلکہ تکرار، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے۔ اور اس کے پڑھنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت بھی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو وہ اپنے لوگوں کو جماعت کراتا تھا، جو امیر تھا وہی امام ہوتا تھا، تو وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا۔ تو لوگ اس سے کہتے کہ بھئی تم کوئی اور سورت بھی پڑھا کرو، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں۔ بہرحال لوگوں نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، جس پر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس سورت سے محبت رکھے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائے گا۔ ہم میں سے جس کو یہ شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اسے کیا چاہیے؟ اس سورت کو پڑھا کرے۔ اسی طرح ایک اور انصاری تھی جو مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے، جماعت کراتے تھے، تو وہ بھی کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ تو مقتدیوں نے کہا کہ آپ ایک ہی سورت پڑھا کریں، آپ ہر وقت قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو بولے میں ایسا ہی کروں گا، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہارا امام رہتا ہوں، ورنہ تم کسی اور کو اپنا امام مقرر کر لو، مجھے تو ہر سورت قل هو اللہ پڑھنی ہی ہے۔ تو اس پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا یا آپ نے میسج دیا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ کس چیز کے شدائی تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، توحید کے۔ تو آپ نے اسے کیا خوشخبری دی کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، یعنی تمہارے لیے جنت ہے۔ تو جو اس سورت سے محبت کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات جو نماز پڑھ رہے تھے اس میں صرف قل هو اللہ ہی دہراتے رہے، ایک ہی سورت پڑھتے رہے۔ اور کبھی کبھی ایسا کرنا بھی جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک ہی آیت بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو کسی کو پتا چلا کہ یہ شخص اس طرح کر رہا ہے تو اس نے آپ سے شکایت کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، یہ تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ اس میں قرآن مجید میں 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، توحید، احکام اور قصص۔ یعنی اگر قرآن مجید کے مضامین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک پورا حصہ توحید پر مبنی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا اس نے گویا ایک حصہ پڑھ لیا 3 میں سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا اجر اس کو مل جاتا ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر مل جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں شک کریں گے۔ تو جب کوئی اس قسم کی بات کرے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اسے چاہیے کہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ ایسا کہیں تو تم کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکارو کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ اور شیطان سے پناہ مانگو۔ آپ دیکھیے کہ یہ سوال عام طور پر کون کرتا ہے؟ بچے کرتے ہیں۔ تو بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے اور خوف زدہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں قل ھو اللہ سکھانی چاہیے، اور صرف قل ھو اللہ رٹوانی نہیں چاہیے بلکہ قل ھو اللہ کو سمجھانا چاہیے کہ کیا صورت۔ لیکن وہ کس وقت ہوگا؟ کون کر سکتا ہے یہ؟ جو خود اس کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ تو آئیے ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہمیں بھی اس سے واقعی محبت ہو جائے، یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ دل سے، اور ہم بھی اسے کثرت سے پڑھنا شروع کریں، اور اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اپنی پہچان عطا کر دے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچی محبت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی سچی پہچان ہوگی، کیونکہ جب تک کسی کی صحیح پہچان نہیں اس کی محبت بھی بس واجبی سی ہوتی، اوپر سے ہوتی۔ تو حقیقی محبت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے سارے گن جانے۔ تو بہرحال توحید الاسماء والصفات پر مبنی ہے یہ سورت۔ فرمایا قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کر کس سے کہا جا رہا ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہیے، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان تک پیغام پہنچا دیجئے۔ یہ کب کیا جاتا تھا؟ جب کوئی اہم میسج، اہم پیغام دیا جانا مقصود ہوتا تھا۔ آپ کہیے جا کر ہوا وہ کون جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ وہ رب اللہ ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام۔ احد ایک ہے، اکیلا ہے، فرد ہے، یعنی اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ لا ثانی ہے، کبھی لفظ سنا ہے لا ثانی؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ثانی کا مطلب دوسرا۔ لا ثانی، اس کا کوئی دوسرا نہیں، بے نظیر جس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر کا نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند، وہو العلی العظیم۔ احد کا لفظ جو ہے یہ وحدہ سے ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ واحدہ، ایک۔ اسی سے لفظ واحد بھی ہوتا ہے، لیکن واحد جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے۔ احد اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی صفت ہے، تو احد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، الصمد ہے۔ الصمد کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں بہت جامع لفظ ہے، اس کو کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی انسان عاجز آ جاتا ہے اس کو سمجھنے سے۔ تو صمد بنیادی طور پر ایسی ٹھوس چیز کو کہتے ہیں عام زبان میں، ایسی ٹھوس چیز جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو، یعنی سالڈ، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا خلا یا کچھ خالی پن نہیں، جس کے اوپر کوئی ملمہ نہ چڑھا ہوا ہو، اپنی اوریجنل فارم میں ہو، جس کے اندر کوئی چیز نہ جا سکے، جس کے اندر سے کوئی چیز نکل نہ سکے، یعنی عام عربی زبان میں صمد اس کو کہتے ہیں کہ جو اتنا مضبوط ہو کہ نہ کچھ اندر جا سکتا نہ اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جس پر سیادت یا سرداری کی انتہا ہو، یعنی ایسا سردار کہ جس کے اوپر کوئی اور سردار نہ ہو، اور وہ کون ہے کہ جس کے اوپر اور کوئی نہ ہو؟ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ صمد کا عام طور پر ترجمہ جب بے نیاز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات میں اتنا کامل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں،
اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کامل مکمل، اور اپنی ہر صفت میں کامل ہے. کامل کا کیا مطلب ہے؟ پرفیکٹ، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. پھر صمد کا معنی ہوتا ہے جس کو کوئی زوال ہی نہیں. دنیا کی ہر چیز میں زوال ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذات کو کوئی بھی زوال نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی، اور اس کے لیے حی لا یموت ابدا ابدا، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے وہی آخری، نہ اس سے پہلے کوئی اور ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اور ہے. اب ان سب چیزوں کو جب یہ بات آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپیئر کرتے جائیں کہ پھر کوئی اور تو ایسا نہیں، اور تو کوئی بھی ایسا نہیں، یہ تو صرف اللہ ہی ایسا ہے. پھر اسی طرح وہ جس کو موت نہیں اور کوئی اس کا وارث نہیں، جس کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے نہ کسی سے جنم دیا گیا. کیونکہ جو کسی سے پیدا کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیدا کرتا بھی ہے، اور جو پیدا کرتا ہے اس کو موت بھی آتی ہے، اور جس کو موت آتی ہے اس کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے. تو وہ تو الصمد ہے، اس سے تو کوئی چیز کسی اور کی طرف جا ہی نہیں سکتی، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. پھر اسی طرح الصمد وہ ہے جو بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی اور نقص نہ ہو، وہ جو کبھی نہ سوئے اور کبھی نہ بھولے. اب کون ایسا ہے جو کبھی نہ سوئے اور کبھی نہ بھولے؟ وہ جس پر کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی، جس پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے، وہ جو اپنی ذات میں کامل صفات ہو، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو، کوئی اس کے اوپر اوور پاور کر ہی نہیں سکتا، جو ہر طرح کی زیادتی، ظلم اور نقصان سے پاک ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر صفت کے ساتھ اس کو لگا لیں. جیسے احد ہے نا، ہر صفت سے بالا ہے، ہر چیز کے اوپر پریویل کرتا، احد کوئی اور ایسا ہے. اسی طرح جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان سب میں چونکہ کامل ہے تو وہاں ہر ایک کے ساتھ پھر الصمد لگ جائے گا. اللہ الصمد، بے نیاز کون ہوتا ہے؟ کس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ جو پرفیکٹ ہوتا ہے. ضرورت دوسروں کی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو کوئی اور آ کر آپ کی کمی پوری کرتا ہے. تو جس کو کوئی کمی ہی نہیں، جو خود ہی پرفیکٹ ہے، تو اسے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز، جبکہ وہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا سا معنی بیان ہو جاتا ہے. اللہ الصمد. پھر لم یلد، نہیں اس نے جنم دیا، یعنی کسی ایک کو بھی، کیونکہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. انسانوں کو ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو دیکھا ہے کبھی کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ساری نعمتیں ہوں، صرف ایک اولاد کی نعمت نہ ہو تو انہیں یوں لگتا ہے زندگی میں جیسے انہیں کچھ ملا ہی نہیں، ہر نعمت کو بھول جاتے ہیں، صرف اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی اولاد، کسی بیٹے بیٹی، کسی کی بھی ضرورت نہیں. لہٰذا لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. اس کا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں. وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو یہ زیبی نہیں دیتا، رحمان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. لہذا ان سارے مذاہب کی تردید ہو جاتی ہے جو کسی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. پھر ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، کوئی بھی بیٹا نہیں. پھر اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ، بلکہ وہ تو بندے ہیں، عزت سے رکھے گئے ہیں، ان کو عزت دی گئی. ولم یولد، اور وہ کسی سے جنم دیا بھی نہیں گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں. دوسرے سمپل لفظوں میں یہ دیکھیے، نہ وہ جنا گیا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جس کی وہ بے جا حمایت کرے یا ان کو فیور کرے، ہر ایک سے بے نیاز ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں، کوئی ایک بھی، یعنی اس کے برابر کا، ہم پایا، ہم پلہ، برابر کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم.
جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا، پھر اس کی صحیح قدر ہمارے دل میں آتی، پھر ہی ہم صحیح معنوں میں اس سے دعا کرتے ہیں کہ ساری طاقت، سارا اختیار، ہر چیز اس کے پاس، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، وہی سب کا سہارا ہے۔ تو مجھے کمزور انسانوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، احد، الصمد، ان کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ یہ کچھ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کر کے، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سنا کہ وہ ان ناموں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کر کے دعا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اس سے پہلے آپ قل هو اللہ وغیرہ پڑھ لیں اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بسم اللہ تدبریہ نمبر 1، قل هو اللہ احد، واختلف فی معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا؟ 1/3 قرآن جب اس کو کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ فقیلہ، تو کہا گیا ان ذالک فی الثواب، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک؟ ای لمن قرأها من الاجر مثل اجر من قرأ ثلث القرآن، کہ جس نے اس کو پڑھا اس کے لیے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ان ذالک فیما تضمنته من المعانی والعلوم، کہ اس میں معانی اور علوم میں سے 1/3 علوم کے برابر علم پایا جاتا ہے۔ وذالک ان علوم القرآن 3، اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید کے علوم 3 طرح کے ہیں، توحید و احکام و قصص، توحید، احکام اور قصص۔ وقد اشتملت هذه السورة على التوحید، اور یہ سورت توحید پر مشتمل ہے۔ فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، اس لیے اس اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے۔ وهذا اظہر، اور یہ بالکل ظاہر ہے۔ السؤال، علوم القرآن 3 ما هي؟ علوم القرآن 3 ہیں، وہ کیا ہیں؟ بولیے۔ توحید، احکام، قصص۔ یعنی توحید تو آپ نے جان لی، احکام کا مطلب ہی کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور قصص تمام گزشتہ انبیاء اور اقوام کے قصے، کہانیاں۔ ومن ایہا سورت قل هو اللہ احد، ان 3 علوم میں سے سورت قل هو اللہ کس سے متعلق ہے؟ توحید سے۔ نمبر 2، اللہ الصمد، الصمد۔ قال ابن الانباری، ابن الانباری کہتے ہیں لا خلاف بین اہل اللغت، اہل اللغہ کے درمیان، لنگوسٹکس کے علوم کے ماہروں کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں کہ صمد کا معنی انہ السید، کہ اس کا معنی السید ہے، الذی لیس فوقہ احد، ایسا سید، ایسا سردار کہ جس سے اوپر کوئی اور ہے ہی نہیں، سب سے بڑا سردار۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے نا السید، الذی یصمد الیہ الناس فی حوائجہم و امورہم، وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں میں اور اپنے کاموں میں رجوع کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، تو وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ وقال الزجاج، اور زجاج کہتا ہے هو الذی ینتہی الیہ السؤدد، وہی ہے جس کی طرف سرداری جا ختم ہوتی، یعنی جس پر سیادت، سؤدد ہوتا ہے سیادت، جس پہ سرداری مکمل ہو جاتی، اس کے آگے کوئی اور نہیں۔ ویسمد الیہ،
اور اس کی طرف قصد کیا جاتا ہے. ای یعنی یقصدہ کل شیء، ہر چیز اس کی طرف قصد کرتی ہے، اس کی طرف رجوع کرتی ہے. وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں هو المستغنی عن کل احد، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. هو المستغنی عن کل احد، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. المحتاج الیہ کل احد، اور ہر ایک اس کا محتاج ہے. یہ آلوسی نے کہا. السؤال ما معنی الصمد، کیا معنی ہے صمد کا؟ ایسا سردار کہ جس پر سرداری ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی اور سردار نہ ہو، جس کی طرف سب اپنی حاجتیں لے کر جائیں اور اسے کسی کی حاجت نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ ہے الصمد. معنی الکلمات میں الصمد السید الذی کمل فی سؤددہ وغناہ، سید وہ سردار ہے جس کی طرف سرداری اور بے نیازی ختم ہو جاتی ہے، جہاں مکمل ہوتی ہے. والذی یقصد فی قضاء الحوائج، وہ جس کی طرف سب قصد کرتے ہیں حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کے وقت. کفوا مکافئا و مماثلا و نظیرا، مکافئ یعنی جو ہم پلہ ہو، مماثل مثال جیسا ہو، و نظیرا نظیر بھی مثال ہے یعنی ہم مثال. العمل بالآیات، آیات پر آپ عمل کیسے کریں گے؟ نمبر 1 اقرأ المعوذات 3 مرات فی الصباح والمساء، صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو. اقرأ المعوذات مرۃ واحدۃ دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد ایک بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں. آج سے بس یہ عادت ڈال لینی. اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی دوسرا سلام آدھا ہی ہوتا ہے کہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھ کے کیا کریں؟ آیت الکرسی تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیں. کتنی دیر لگے گی؟ ایک دفعہ ٹائمنگ کر کے دیکھیں اور پھر آپ اندازہ کریں گے کہ اتنی تھوڑی دیر میں اتنا بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں اس سے غافل ہوں؟ ٹھیک ہے. التوجیحات نمبر 1 اہمیت التوحید والاخلاص للہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے توحید اور اخلاص کی اہمیت. بسم اللہ الرحمن. سورۃ الفلق. الفلق، الفلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پھٹنا. ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، من شر ہر اس چیز کے شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کی، ومن شر اور شر سے، غاسقن اندھیری رات کے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے، ومن شر اور شر سے، النفاثات پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر اور شر سے، حاسد حاسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں اکٹھی اتری. ان دونوں کا ایک مشترک نام بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ معوذتین، وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے. ان دونوں کی مشترکہ فضیلت احادیث میں بتائی گئی ہے. بنیادی طور پر یہ صورتیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے والی ہیں. جو ان کو پڑھتا ہے وہ ہر طرح کے شر، نقصان، تکلیف سے محفوظ ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں یا چھوٹے چھوٹے شر اور بڑے بڑے شر، ظاہری شر اور باطنی شر، موجودہ شر اور معدوم شر جو ابھی آئے نہیں، آنے والے، ان سے بھی بچاتا ہے. وہ شر جو ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہر طرح کے شر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح و شام پڑھا کرتے تھے. ان صورتوں کو 3 بار صبح و شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے تھے، سوتے وقت بھی پڑھتے تھے. جادو کے علاج کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جن کی طرح کوئی صورت پچھلی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی.
یہ ہماری خصوصیت ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صورتیں عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ عقبہ بن عامر بھی تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے، سوار ہو جاؤ میرے ساتھ، تو وہ جھجک گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے، پھر تیسری بار جب آپ نے کہا تو انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، تو بہرحال وہ سوار ہو گئے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ان جیسی فرقان میں ہے، تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو، تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ اور وہ صورتیں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کیا یہ حکم صرف عقبہ بن عامر کے لیے تھا یا ہمیں بھی اس سے کوئی سبق لینا چاہیے؟ ہمیں بھی لینا چاہیے، جتنی بھی نیند آئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ اور نہیں پڑھا جا رہا، تبارک الذی مشکل ہو گئی تو یہ صورتیں ضرور پڑھ لیں۔ اور اس میں سے آپ دیکھیے کہ سورۃ الفلق بہت بلیغ صورت ہے۔ عقبہ بن عامر ہی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سواری پر تھے، میں نے اپنے ہاتھ آپ کے پاؤں پر رکھ دیے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سورۃ ہود پڑھا دیں۔ راستے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پہلے بھی آپ کہاں سورت سکھا رہے ہیں، سواری پہ، راستے میں، کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ اپنے بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے؟ کسی کرسی میز پہ بٹھا کے کلاس روم بنا کے نہیں، سفر میں سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ مجھے ابھی تک وہ سفر یاد ہے جو بہت چھوٹی تھی، میں نے اسکول نہیں شروع کیا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی ان کے میکے، تو اس وقت مجھے انہوں نے سورۃ اللہب سکھائی تھی، راستے میں زبانی بول بول کر اور پھر اگر آپ تھوڑا سا اس کا واقعہ اور قصہ بھی سنا دیں تو اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، پھر بچے اور بھی شوق سے یاد کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی سفر کے دوران آپ دیکھیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے، اگر آتی بھی ہے بچوں کو تو بیٹھ کے کہیں چلے آیت الکرسی پڑھیں، وہ سارے مل کے پڑھیں، پھر اسے کہیں چلے آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں، ساتھ خود بھی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جو کام ہم خود کرتے ہیں وہ دوسروں سے کروانا آسان ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح باقی صورتیں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے سورۃ ہود سکھا دیجئے، آپ مجھے سورۃ یوسف پڑھا دیجئے۔ کیا ہم نے کبھی کسی سے کہا آپ یہ سورۃ سکھا دیجئے ہمیں، آپ یہ پڑھا دیجئے؟ کیونکہ ہمیں آلریڈی بہت کچھ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم قرآن میں کوئی ایسی سورت نہ پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بلیغ ہو، یعنی تمہیں لمبی سورتوں کا شوق ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو تو یہ بہت سی چیزوں کی جامع ہے۔ اسی طرح ابن عابس جوہنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے، یہ تعوذ نہیں ہوتا تعوذ ہوتا ہے، تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر چیز کی کفایت کے لیے۔ معاذ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک بارش والی رات جو سخت اندھیری رات تھی اس میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا کچھ کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ یعنی آپ فرما رہے تھے قل قل قل، لیکن آگے کچھ بتایا نہیں تو اس لیے وہ چپ رہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اور پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور فرمایا یہ ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گے، ہر طرح کے شر، مصیبت، تکلیف، ہر چیز سے کافی کرنے والے۔ اسی طرح نظر بد سے بھی کفایت کرنے والے کلمات ہے یہ۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہ بہت تکلیف دہ، نقصان دہ ہوتی۔ جب یہ معوذتین نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، یعنی اگر کوئی شخص یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے تو باقی بہت سی دعاؤں کو بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک بچھو نے آپ کو ایک دفعہ ڈس لیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے،
جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یا نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ اس کے علاوہ کسی کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور اس جگہ پر لگاتے رہے اور ساتھ یہ صورتیں پڑھتے گئے، قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ صورتیں دم کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے ان صورتوں کے ساتھ؟ رات کو جب سوتے تو اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان صورتوں کو پڑھتے اور 3 بار، یعنی ایک دفعہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک مار کے سب سے پہلے سر، پھر چہرہ، پھر سامنے والا حصہ، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچے، کمر وغیرہ، گردن، جو بھی پیچھے سے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو پھر حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ صورتیں انہوں نے پڑھی لیکن آپ کے ہاتھوں پہ پڑھی، اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا۔ آپ اپنے اوپر بھی رات سوتے وقت یہ دم کیا کریں اور چھوٹے بچوں پر بھی پڑھ کر اپنے ہاتھ ساتھ پھیرا کریں، یعنی ہاتھ پھیرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے دم کرنے کا۔ تو آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے حضرت عائشہ نے یہ صورتیں آپ کے ہاتھوں پر پڑھی تھی۔ اب دیکھیے کہ شر جو ہے، کیونکہ ان صورتوں میں شر سے پناہ مانگی گی نا، یعنی عمومی طور پر ہر شر سے، اور پھر کچھ شر کی خاص اقسام بتائی گئی، لیکن شر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شر 2 قسم کا ہوتا ہے جو انسانوں کو پہنچتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک شر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ شر۔ شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کا ترجمہ کریں، برائی۔ تو گناہ کیا ہے؟ برائی۔ تو جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر، تو جو شر ہے نا اس میں کبھی ہمارا دھیان اس میں نہیں گیا کہ یہ گناہ بھی شر ہے۔ تو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ دراصل شر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، برا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو برے کام سے بچنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، یہ صورتیں اس میں بھی فائدہ دیتی، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کسی برائی میں پڑتا ہے، ذنوب میں پڑتا ہے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے سزا دیا جاتا ہے، ان کا برا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے گناہوں کا، تو یہ بھی انسان کے اوپر ایک شر ہوتا ہے۔ خواہ انسان اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے، بہرحال گناہوں کا شر اپنی جگہ ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے کرتا ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ایک ایک قدم جو اٹھاتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے شر بن جاتا ہے، یعنی گناہ اور اس کے نتائج شر ہیں۔ بولیے جی، گناہ اور اس کے برے نتائج بولیں گے تو اور بھی زیادہ ہمیں کلک کرے گا، یعنی فیل ہوگا۔ گناہ اور اس کے برے نتائج شر ہیں۔ گناہ کا برا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مال کی کمی کی شکل میں، کبھی اولاد میں کوئی نقصان کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہمارے لیے ہر شر سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو گویا وہ اپنے ہی اندر ہے شر۔ دوسری قسم جو اندر نہیں باہر ہے، جو انسان کے اوپر باہر سے آتا ہے، یہ جو گناہوں والا شر ہے تو انسان کے اپنے ہی اندر ہے، لیکن ایک باہر سے بھی آتا ہے۔ باہر سے جو شر آتا ہے وہ 2 طرح کے لوگوں کی طرف سے، یہ 2 طرح کی اقسام سے آتا ہے، ایک مکلف اور ایک غیر مکلف۔ مکلف کون ہے؟ انسان اور جن۔ اور غیر مکلف کون ہے؟ سارے حیوانات، کیڑے مکوڑے، جو بھی باقی چیزیں انسان کو نقصان دیتی، چاہے وہ الٹرا وائلٹ ریز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جراثیم ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے اوپر امڑنے کے لیے وائرسز تیار ہیں۔ یہ سب شر کی قسمیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ شر تو ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر بھی نہیں آتے، ان پر بعض اوقات ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب کوئی انسان اگر ہمیں نقصان دینا چاہتا ہے تو ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا سازش کر رکھی ہے، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ جنات اٹیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کون جن کہاں کیا سوچ رہا ہے آپ کے اوپر، کہاں سے آنے کا؟ شیطان ہے اور باقی مخلوق ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جو غیر مکلف ہیں، جیسے جراثیم ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، شیر اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اوپر اٹیک کرتی۔ تو جب انسان کہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کے شر سے بچا اللہ، تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں تو اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جو شر اس وقت ہمارے اندر یا باہر ہے، کوئی نظر لگا رہا ہے ہمیں، یا کوئی حسد کر رہا ہے ہم سے،
یا رات کا شر ہے یا کسی اور چیز کا شر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں چھٹکارا دے. اور ایک شر ہے جو معدوم ہے. معدوم کا مطلب ابھی وجود میں نہیں آیا، ابھی سامنے نہیں ہے. اللہ اس کو معدوم ہی رکھ، وہ ٹلا ہی رہے، وہ آئی ہی نہ. کوئی مصیبت آنے والی ہے، وہ اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے بلا، ہمیں نہیں پتا. تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں صبح سویرے تو کیا ہوتا ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے، اب نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح خیر کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ جو موجود ہوتا ہے، جو ہمارے پاس نعمتیں اس وقت ہیں، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، کھانے پینے کو رزق ہے، دوست احباب ہیں، اللہ نے دین کی نعمت دی ہے، یہ سارا خیر ہے نا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ خیر ہمارے پاس باقی رہے، تو اس کی دعا کرتا ہے انسان. اور پھر کچھ خیر ایسا ہوتا ہے جو ابھی ہمیں ملا نہیں، معدوم ہے، تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یا اللہ وہ خیر ہمیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، جو ابھی آیا نہیں آ رہا ہے، یا اللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور اچانک کوئی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. ابھی کل کو مجھے بتا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، انہیں کہیں جانا تھا اور انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس جو تھا وہ بھی لے لیا، چیک ان کر لیا، سب کچھ کر لیا. اچانک ان کا شاید مسل پل ہو گیا، یہ کیا، اور وہ سوار نہیں ہو سکی، جہاز پر نہیں جا سکی. پوری تیاری، آپ کو پتہ ہے جب انسان نے دور کا سفر کرنا ہو کتنے دن لگتے ہیں صرف پیکنگ میں، کتنی چیزیں تیار کرتا ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کئی لوگوں کے صحیح ہے تو چلے عام دنیا کے سفر ہے. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی خاتون حج پہ جانے کا ارادہ کر رہی تھی، بس فلائٹ کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا، تو اچانک کیا ہوا، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ عدت میں چلی گئی، سارے انتظامات ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتی. نیت کا اجر اللہ دے گا اس کو، لیکن وہ ایک جو خوشی ہوتی ہے نا ایک فریضے کو انجام دینے کی، ہمیں نہیں پتا کس وقت کس چیز میں رکاوٹ آ جائے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ رکاوٹیں نہ آئیں، جو برکت، خیر، بھلائی، نعمت تو نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے، راستے میں کوئی خلل نہ آئے. سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت، اس میں ایک بڑی جامع دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اب اس میں کون سے شر سے بچاؤ کیا آپ نے؟ گناہوں کا بھی شر. فاغفر لنا ذنوبنا، جب بخشش ہو جاتی ہے تو بخشش کیا ہے، استغفار کیا ہے، ستر الذنوب والتجاوز عنہ، گناہوں کا ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا کہ اللہ اس سے محفوظ رکھنا. اور پھر وکفر عنا سیئاتنا، وہ جو گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے یا اللہ اس سے بھی ہمیں دور رکھنا، ان کو دور کر دے. پھر ہم کیا مانگتے ہیں، وتوفنا مع الابرار، یہ ہم نے کیا مانگی، خیر مانگی. ابھی اس وقت نہیں، یعنی کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے بیچ میں ہو. ہاسپٹل میں بھی ہے تو آس پاس نیک لوگ ہوں، گھر میں بھی موت آ رہی ہے تو نیک لوگ ہوں، کسی گاڑی بس پہ کہیں پر موت کی تو کوئی وقت جگہ نہیں پتا نا. الاصل فی الموت المفاجہ، پتہ نہیں کہاں آ جائے. جہاں اللہ ہمارے آس پاس نیک لوگ ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ ہمیں کلمے کی تلقین کریں گے، وہ بیٹھ کے فضول باتیں نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ذکر کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. یا اللہ ان کی صحبت میں ہوں، ابرار کی صحبت میں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا جنازہ ابرار پڑھیں، ہمیں قبر میں ابرار اتاریں، ہمارے اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں کہ جو ہمیں آخری ہماری زمین پہ اتارتے وقت ان کے ہاتھوں ہم اتریں. پھر اسی طرح جب روح جاتی ہے علیین میں، نیک لوگوں کا ساتھ ہو. قیامت کے دن کن کے بیچ میں اٹھیں، نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھیں. تو یہ ہم خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اصل خیر ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، اور پھر آخری جو گھر ہے ہمارا اس میں. پھر اسی طرح ایک اور خیر ہم مانگتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. اللہ وہ اپنے سارے وعدے پورے کرنا جو اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے کیے. کون سے وعدے؟ جنت کے وعدے، جہنم سے بچنے کے وعدے.
اس خیر کی دعا مانگی جا رہی ہے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو کتنی جامع دعا ہے جس میں ہر خیر مانگ لی گئی اور ہر شر سے نجات. اسی طرح خطبۃ الحاجہ جو ہے، خطبۃ الحاجہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. شرور انفس کیا ہے؟ ذنوب. وسیئات اعمالنا، ذنوب کے نتائج، ہمارے اعمال کی جو سیئہ ہے، برائی ہے، نقصان ہے، وہ جو پڑھنے والا اللہ اس سے بچا. جیسے کوئی چیز اوپر ہماری ہلانے سے گرنے لگے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دور بھاگتے کہ یا اللہ اب یہ کر تو ہم غلطی چکے ہیں لیکن اب اس کے نتائج سے ہم کو بچانا. تو بہرحال یہ صورتیں ہمیں ہر طرح کے شر سے بچنے میں، چاہے وہ ہمارے نفس کا شر ہو، چاہے ہمارے گناہوں کا شر ہو، چاہے لوگوں کا شر ہو، چاہے غیر مکلف مخلوق اور اس میں رات اور رات کے اندر پائے جانے والے شر اور باقی چیزوں کا جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی. اب یہ فلق کا جو ترجمہ صبح کیا جاتا ہے بس یہ ایک جزوی ترجمہ ہے، کیونکہ فلق کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، پھاڑنے والا، فالق. تو فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. اب دیکھیے کہ ہر چیز پھٹ کے ہی وجود میں آتی ہے. مثلا چشمے کیسے وجود میں آتے ہیں پانی کے؟ زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، وہ پہلے پارے میں بھی آتا ہے، یتفجر منہ الانہار. اسی طرح دانا اور بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے نباتات اگتی ہیں. اور کوئی مثال؟ فجر. بالکل. اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر مخلوق ہی فلک کے نتیجے میں آتی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، یعنی ایک طرح سے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے. لیکن فلق کا ایک معنی صبح بھی ہے. عمومی طور پر اس کو صبح کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ وہ رب جو صبح کا مالک ہے، جو صبح کا رب ہے. صبح کی بات کیوں خاص طور پر کی گئی؟ اس لیے کہ اندھیروں کے چھٹنے کے بعد ہمیں روشنی ملتی. تو جب ہم کہتے ہیں صبح کا رب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرح کا غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، سب اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے جب ہم اپنے رب کی پناہ لیں گے، رب کی طرف رجوع کریں گے. تو کیا ہوگا؟ اندھیرے ختم ہو جائیں گے، چاہے جہالت کے ہیں، گمراہی کے ہیں، شکوک و شبہات کے ہیں، شہوات کے ہیں، کسی بھی قسم کے. کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر کس میں لاتا ہے؟ روشنی کی طرف لاتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ ہر طرح کا خوف، غم اور دہشت دور کر کے پناہ مانگنے والے، پناہ لینے والے کو امن دے سکتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اتنی ہوپ ہے نا اس میں، اس قدر امید ہے اس میں کہ میں اس رب کی پناہ لے رہی ہوں، اس کی مدد مانگ رہی ہوں کہ جو صبح کا مالک ہے. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. ٹھیک. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. دیکھیے یہ ساری صورتیں اور ان کا پڑھنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب ہم ان کو روح کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم فلق کہہ رہے اور یہی نہیں پتا فلق ہے کیا. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، جو بھی اس نے تخلیق کیا، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، رب کی مدد لیتا ہوں، رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. کیا کیا چیز پیدا کی اللہ نے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ان سب چیزوں پر نگہبان بھی ہے. یو نیم اٹ. اب اپنے کسی بھی خوف، پریشانی، فکر، کسی بھی چیز کو ذہن میں لائیے جو آپ کو بودر کرتی، جس کی آپ کو فکر رہتی، جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. کوئی انسان، کوئی بھی چیز. آپ کس چیز سے ڈرتے؟ مستقبل، فقر و فاقہ سے، بیماری سے، لوگوں کی باتوں سے. کس سے ڈر لگتا ہے؟ تنہائی سے، لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے،
دنیا میں نعمتوں کی کمی سے سارے ڈر سوچیے اپنے، دائیے ذہن میں پریشانیاں، اور جب یہ پڑھے اس وقت یہ سوچ کے کہ یہ ساری جو میری پریشانیاں یہ اب دور ہونے والی، من شر ما خلق، ہر شر سے، جو بھی چیز پیدا کی ہے نا اللہ نے اس میں جو بھی شر ہے، مثلا ہوا چلتی ہے اس میں شر ہو سکتا ہے، ایک قوم پہ ہوا چلی تو ختم کر گئی ان کو، بارش، بجلی، ایون زمین کا کوئی شر ہے، ہلنے لگ جائے تو کہیں پناہ نہ ہو۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے انسان کے ذہن کھولنے والی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر کے دوران یہ دعا پڑھی، یا ارض ربی و ربکی اللہ، اے زمین میرا اور تیرا رب کون؟ اللہ، اعوذ باللہ من شر، اللہ کی پناہ لیتا ہوں تیرے شر سے بچنے کے لیے، وشر ما فیک، اور تیرے اندر جو شر ہے چھپا ہوا اس سے بھی، وشر ما خلق فی، اور جو تیرے اندر شر ڈال دیا گیا پیدا کر دیا گیا اس سے بھی، وشر ما یدب علیک، اور تیرے اوپر جو کچھ چلتا ہے، کون چلتا ہے زمین پر، ساری مخلوق چل رہی، ان سب کے شر سے بھی، اعوذ باللہ من اسد و اسود، اللہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیر سے اور ہر کالی چیز سے، ومن الحیۃ والعقرب، سانپ سے اور بچھو سے، ومن ساکن البلد، اس شہر کے رہنے والوں سے، ومن والد وما ولد، ہر والد اور ہر اولاد سے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے یعنی کوئی بھی مخلوق ہے۔ تو یہی چیزیں ہمیں پریشانی میں ڈالتی ہیں نا، یہی چیزیں پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کی پناہ لیتا ہے، اللہ سے مدد لیتا ہے، کیا اس کی زندگی میں پر کوئی خوف اور غم اور ڈر ہو سکتا ہے؟ کہ میں نے اللہ کو سہارا پکڑ لیا ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق، ہر چیز کے شر کے بعد خصوصی طور پر 3 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی، غاسق، ساحر اور حاسد۔ غاسق کیا چیز ہے؟ غاسق کہتے ہیں رات کو اندھیرا کرنے والی۔ رات شروع ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے والدین کو؟ اپنے بچوں کو کیا کریں؟ اندر کر لیں، کیونکہ زمین پر کون پھیل گئے؟ شیاطین پھیل گئے جو انہیں نقصان دے سکتے۔ اسی طرح بہت سے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے اندھیرے میں، کیونکہ اندھیرا کرنے والی لفظی معنی ہے اس کا غاسق۔ پھر اسی طرح رات کے وقت چور ڈاکو بھی نکلتے ہیں، جس کسی نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے وہ رات کو نکل پڑتا ہے کیونکہ اندھیرے میں چھپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح منافقین رات کے وقت کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاٹنگ کرتے، سازشیں کرتے تھے۔ اور کیا ہوتا ہے رات کے وقت؟ گھروں کے باہر نہیں، اندر بتائیے مجھے کیا ہوتا ہے؟ اب دھیان نہیں جائے گا۔ رات کے وقت لوگ اسکرین کے آگے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ شر نہیں ہے؟ دن میں تو اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، رات شر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، دل بھی اثر لے رہا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، ہر برا کام کرنے والے کو ایک راہ مل جاتی ہے، اب ہم آرام سکون سے سب کر سکتے ہیں۔ مومن کی راتیں کیسی ہوتی؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ اب رات جب چھا جاتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مومن اس وقت کیا کرتا ہے؟ رات کا آغاز ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ابھی رات شروع نہیں، اس سے پہلے ہی کیا پڑھ لینا ہے؟ صبح شام کی دعائیں جو ہیں۔ رات داخل ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ نماز کی طرف۔ اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا پیا، کوئی بھی کام کیا، پھر کیا ہے؟ سونے سے پہلے نماز۔ پھر بستر پر گئے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں؟ اذکار۔ رات کو آنکھ کھل گئی تو کیا کریں گے؟ اذکار، ذکر کریں گے جس میں دعا قبول ہوتی، لا الہ الا اللہ وحدہ الی آخرہ۔ پھر رات کا تیسرا پہر ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے، پھر تہجد دعائیں، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے آپ کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں۔ پھر اذان ہو جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، پھر آپ رات کا اختتام کس پہ کرتے ہیں؟ فجر کی نماز سے دن کا آغاز کر لیتے ہیں۔ مومن کی راتیں تو یہ ہوتی، اور خصوصاً اگر رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، تو اور بھی مومن کی راتیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا ایمان ہوتا ہی نہیں، وہ رات کے آغاز کے ساتھ ہی برے کاموں کے لیے، یا اور کچھ نہیں، اگر وہ حرام کام نہیں بھی کرتے تو بہت سے لوگ رات کے وقت لہ اور فضول وقت ضائع کرنے میں رات گزارتے ہیں۔ گپ شپ، سوشلائزنگ، ادھر ادھر فون کال، باتیں، کوئی مہمان آ گیا تو باتیں، کہیں چلے گئے تو باتیں، اور کچھ نہیں تو راتوں کو اب تو بہت سے کیفے اور بہت کچھ کھلا رہتا ہے، جا کے چائے پیے، سوشلائز کرے، لوگوں کو دیکھیں، ادھر ادھر گھومے پھریں،
اور پھر آ کر سو جائیں. کب تک؟ جب تک جی چاہے. کوئی فکر تھوڑی ہے کسی نماز کی، کسی اور چیز کی. اب یہ ہمارا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. اس سے جو شر آ رہا ہے، اس سے جو شیاطین کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور غالب آنے کا، وہ بھی آپ دیکھیے کتنا زیادہ ہو گیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اذا وقب کا معنی جب وہ داخل ہو جائے، جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے. رات میں ایک اور اہم کام ہم کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ آرام، نیند. جب نیند آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں. کیا ہم اپنی نگرانی کر سکتے ہیں؟ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ سوتے وقت ہماری ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، سارے حواس بند ہو جاتے ہیں. اب کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے، وہ نگہبانی کرتا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ لے کے سونا چاہیے تاکہ سوتے ہوئے بھی کوئی نقصان نہ ہو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ایک اور بہت شر عام ہے جو ہمارے معاشرے میں، وہ ہے جادوگر کا شر. جادوگرنیوں کے شر سے جب وہ پھونکے مارے، کس میں؟ گانٹھوں میں. عقد میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. نفث ینفث ہوتا ہے دم کرنا، پھونک مارنا، اور نفاثہ سے نفاثات پھونکے مارنے والیاں، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں جادوگری عام طور پر عورتیں زیادہ کر لیتی ہیں. عورتیں ہی جادو کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، کرنے کرانے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے. اور پھونک کا معنی بھی اس میں لیا گیا ہے کہ گروہ میں جو پھونکیں ماری جاتی ہیں، ان پھونکوں کے شر سے ہمیں نجات دے، اس سے بچا. اور پھر یہ نفاثات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ گروہ کے گروہ ہیں، یا بہت سے ہیں، یا پھر یہ کہ کثرت سے جو پھونکے مار رہے ہوں. کیونکہ جادو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً بال یا کوئی ناخن یا کوئی چیز لے کے دھاگے میں گرہ لگا کے اور اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے کچھ الفاظ پڑھ کر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، جس کا اثر تقریباً 6 ماہ تک رہا. اور پھر بالآخر یہ صورتیں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا اور گروہوں کو کھولا، اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ کہاں پر دفن ہے جادو والی چیزیں جن کو دبایا گیا تھا ایک کنویں میں. آپ ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور گرہ کھولتے جا رہے تھے. آخری گرہ پر آخری آیت پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ ہر بندھن سے آزاد ہو گئے، کھل گیا سب کچھ، ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں. تو اس لیے خاص طور پر اس چیز کے شر سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا. اور نفث جو ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی سی تھتکار بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہوتی ہے. جھاڑ پھونک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. زور سے پھونک مارنے کے لیے نفخ ہوتا ہے. نفخ جیسے آگ جلانے کے لیے پھونکے مارتے ہیں، تو وہ اور ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اذا وقب کے بعد نفاثات فی العقد کہا گیا، اور آخر میں کہا گیا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد کون ہوتا ہے؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، خواہ انسان عملی طور پر کچھ کرے یا نہ کرے، دل میں جس کے خیال آ جائے کہ یہ جو چیز اس کو ملی ہے یہ اس سے کسی طرح ختم ہو جائے، یہی حسد ہے. ہم سمجھتے کہ حسد جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کو آگے بڑھ کے نقصان دیتا ہے. اگر کوئی کسی کو نقصان نہیں بھی دیتا عملی طور پر، ہاتھ سے یا زبان سے یا آنکھ سے، کیونکہ نظر لگانا بھی یعنی خبیث روحیں یا خبیث النفس لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس حسد کی بنا پر نگاہ اس طرح کی ڈالتے ہیں چیزوں پر کہ وہ اگلے شخص کو نقصان ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جب بھی وہ حسد کرے، یعنی اس کے دل میں جب یہ خیال آئے، جب یہ احساس آئے کہ دوسرے شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت سے بھی اللہ ہمیں بچائے کہ کوئی اور ہماری نعمتوں پر جلے یا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے یا ہمارے بارے میں ایسا سوچے. یعنی انسان جب کسی کی خوشحالی دیکھتا ہے، کسی کی نعمت دیکھتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، کھانا پہننا اڑنا نبھانا ہنڈانا نصیب ہو، نہ کہ انسان دل میں یہ سوچے کہ کس وقت یہ نعمت اس سے جائے. اور نعمتوں کے جانے میں کیا ہے؟ مال کی تباہی ہو، اولاد کی ہو، ہر چیز ختم ہو بس اس سے. یا کسی کو کوئی اچھی شہرت ملی ہے یا محبت ملی ہے تو اس پر حسد کرنا، تو اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں خیر کے ساتھ شر ہے. حسد کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نعمت ہوتی ہے. تو جب کوئی نعمت آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شر بھی لپٹا ہوا آ جاتا ہے. اب آپ نعمت استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو شر ہے اس سے جب تک آپ بچنے کی دعا نہیں کریں گے تو نعمت کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے. اس دنیا میں
خیر کے ساتھ شر بھی ہے، اس لیے شر کا مقابلہ انسان خود سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بہت ساری قسمیں اور بہت سارے اس کے اندر بھی شر ہے، باہر بھی شر ہے۔ شر قوی ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے مقابلے میں کمزور ہوں، اور وہ ہمیں نقصان دے دیتا ہے باذن اللہ اگر ہم اللہ کی پناہ نہ لیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعوذ، مجھے پناہ لینی ہے کس کی؟ برب الفلق، اس رب کی جو صبح نکال لاتا ہے اندھیرا دور کر کے۔ اب یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ کیا مطلب پناہ لینا؟ کیا کریں گے؟ ادھر جائیں گے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کہیں اور جائیں گے؟ ہے کیا یہ پناہ؟ کس سے ملتی ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ نمبر 1، اللہ پہ توکل۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب کہیں سے کسی طرف سے کوئی خطرہ ہو، فوراً یہ پڑھنا شروع کر، اللہ کی پناہ ملتی ہے اللہ کو یاد کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ دوسرے تقوی سے، تقوی گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر تعوذ سے، جتنی بھی یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور اس کے علاوہ تعوذ کی دعائیں ہیں، ایاک نستعین میں تعوذات کے نام سے کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اللہم انی اعوذ بک کے ساتھ یہ دعائیں شروع ہوتی، تو وہ دعائیں پڑھیں، وہ اذکار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نعمت کو چھپائیں، کس سے؟ حاسد سے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی خاص شخص آپ سے جلتا ہے، یہ سن کر کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے ذکر نہ کریں کہ آپ کو وہ نعمت ملی، ورنہ وہ ایک دم جو کرنا ہوگا اچھا، اور دل میں جلنے لگے اچھا اس کو یہ مل گیا، اور وہ اپنے اندر کے شر کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے، اس کو نہ بتائیں۔ پھر اسی طرح اخلاص، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ پھر صبر، حاسد کے ساتھ احسان کر کے، جس کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کے لیے سنسیئر نہیں ہے، یہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یہ آپ کی کسی چیز سے خوش نہیں ہے، تو آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اس کو کچھ دینا شروع کر دیں، تاکہ اس کا غصہ، اس کا رنگ، اس کی جو جلن ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ بہترین علاج ہے اس کا۔ مثلاً آپ کو کوئی کامیابی ملی، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، آپ کے کولیگز میں سے، جان پہچان والوں میں سے کس کو اس پر خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کی کوئی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی طرح آپ کا درجہ اور رتبہ کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ نے اس سے دشمنی نہیں پالنی، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے۔ ہوتا نا کچھ لوگوں کے درمیان وہ کیا ہوتی ہے، آپس میں رائیولری ہوتی ہے، مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کی پریزنس سے، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے۔ اب کرنا کیا آپ نے؟ اس سے اچھا سلوک شروع کر دیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، اسے کچھ دینا شروع کر دیں، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ اس مصیبت سے نکلے، نہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے نہ آپ سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر قیامت کے دن سخت مصیبت میں ہوگا حاسد۔ اچھا یہ تو ہم دوسرے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہی مصیبت ہمارے اندر آ جائے، پھر اگر ہمارے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد ہو، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی چیزوں سے، انہی طریقوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے فضل میں سے دے، اپنی جناب سے دے، میں لوگوں کی طرف نہ دیکھوں، تیرے خزانے وسیع ہیں۔ اب یقین کیجئے جو ہی آپ اللہ پہ توکل شروع کریں گے، آپ کے اندر کی جلن ختم ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو غنا دے، اللہ مجھے غنی کر دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے، مجھے لوگوں کی محتاجی نہیں دے، مجھے لوگوں کی محتاجی سے نکال، مجھے اپنی جناب سے دے، اپنے خزانوں سے دے۔ اور قل هو اللہ احد پڑھیں کہ ساری قوتوں کا مالک، ساری اچھی صفات کا مالک وہی ہے، سب کچھ اس کے پاس، لہذا اس کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ لینی ہے، اللہ سے مدد لینی ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ان سب دعاؤں کے عوض جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان پھر ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ساتھ اللہ ہے نا۔ جب کسی چیز کا ڈر، فکر، پریشانی ہے کہ اللہ ہے نا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا،
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ پناہ دے گا. لیکن ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی کو جو راہ چلتا بھی نظر آ جائے، ذرا ہم سے ہمدردی کر لے، ہم اس کو اپنی ساری مصیبت سنانے بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی ہم یہ کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جاؤ ان کے پاس، دیکھتے کیا کرتے ہیں تمہارے لیے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کوئی ہمارا دکھ سن کے کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. کوئی ہماری تکلیف سن کے پھر اسے لوگوں کے ساتھ جا شیئر کرتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے. خاص طور پر ایسے دشمنوں کو کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری کسی پریشانی کا ان کو پتہ چلے. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو لوگوں سے شیئر کرتا چلا جاتا ہے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو سنتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی کر دیتا ہے. آگے نہ بھی ذکر کرے تو واپس آپ کو کچھ سنا دے گا، یا اپنے دل میں رکھ لے گا کہ اس کا بھی تو کوئی ہوگا نا قصور جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا حاصل ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائیں کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ میرا علاج کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کسی ایسے شخص کو اپنی کوئی مشکل بتائیں جو آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے، جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، جسے آپ کے اچھے برے سے کوئی ایسا کنسرن نہ ہو کہ نہ وہ آپ کا حاسد اور نہ ہی آپ کا کوئی دشمن ہو، اور آپ کو صحیح خلوص والا مشورہ دے. لیکن یہ عادت کہ ہر ایک کے پاس کھڑے ہو کے مسائل کا ذکر کرنا، ہر ایک سے اپنی کہانیاں بتانا، اس سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے بلکہ ان میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہی چیز اگر آپ اللہ کے حضور روئیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، صبر کریں، توکل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لے گا اور وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی. میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال سے اپنی کوئی تکلیف کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا، جس میں چھوٹی